نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بلا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، سبقوا وہ بچ کر سب نکل گئے، انہم بے شک وہ لا یعجزون وہ سب نہیں عاجز کر سکتے، وَأَعِدُّوا اور تم سب تیار کرو لہم ان کے لیے مستطاعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت قوت سے، ومن رباط الخیل اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون تم سب ڈراتے رہو، بھی اس سے عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین اور کچھ دوسروں کو، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم تم سب نہیں جانتے انہیں، اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے انہیں، وما اور جو تنفقوا تم سب خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا پورا لوٹا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور اس حال میں کہ تم، لا تظلمون نہیں تم سب ظلم کیے جاؤ گے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیں۔ یحب حب حبیب، محب اور محبت کے لیے ہم بولتے ہیں۔ الخائنین خیانت خائن، سبقو سبقت لے جانا، سابقہ اور مسابقت، یوجزون عاجز عز و انکساری، اعدوا مستعد استعداد، ما ماحول، ماتحت ماجرا اور ماورائے عدالت، استطاعتم استطاعت، رباطی ربط رابطہ اور مربوط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ترہبون راہب رہبانیت ترغیب اور ترہیب، عدوٌ عدو اور عداوت، آخرین آخری اخروی زندگی اور فکر آخرت، تعلمونہم علم عالم معلوم تعلیم معلومات اور علامہ، تنفقوا انفاق فی سبیل اللہ نان و نفقہ، سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے گا، یوفا وعدہ وفا ایفا عہد، تظلمون ظلم ظالم مظلوم اور مظالم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی کا ورڈ ہے یحسبہ گمان کریں، خیلی گھوڑے، دونی علاوہ، یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے رپیٹڈ بھی ہیں اور اردو سے ریزمبل کرنے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہرگز گمان کریں، یعنی کوئی ایسا خیال نہ کریں، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی تعلیمات کا، کتابوں کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، ملائکہ کا، ہر چیز کا انکار کیا، وہ نکل گئے کہ وہ بچ گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہ یعنی وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کی نظروں سے بچ نکلے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ان کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو ڈھیل دی گئی ہے تو یہ وقتی ڈھیل ہے، ان کو وقت دیا گیا ہے، ان کو چانس دیا گیا ہے کہ شاید وہ لوٹے اور شاید وہ سمجھ جائیں۔ تیار کرو ان کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، قوت سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، یعنی اس دور میں جنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی قوت اور گھوڑے جو کہ پہلے سے تیار کیے جاتے تھے جنگ کے لیے۔ یہی کہا گیا ہے کہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، تم ان کے لیے تیار کرو قوت سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، تم ڈراتے رہو اس سے اللہ کے دشمن کو، اور اس سے تم ان لوگوں کو، یعنی اس تیاری سے ان کو ڈراؤ جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں 100% وہ ہمارے بھی دشمن ہیں،
یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ تمام نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ تم ان کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو تیار کرو، قوت بھی اور بندھے ہوئے گھوڑے بھی، اور اس دور میں گھوڑوں کی جگہ لے لی ہے ٹینکس نے اور باقی میزائلز اور ان چیزوں نے۔ ان کی تیاری سے کہا گیا ہے کہ جنگی سامان کو جس حد تک کرو تم ان کے لیے تیار کرو، اور کچھ دوسروں کو اس کے علاوہ نہیں تم جانتے ہو، انہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی کچھ دوسری تیاری جس طرح کی بھی تم کر سکتے ہو وہ بھی تم کرو، اور تم جن کو نہیں جانتے اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور آگے ہے جو تم خرچ کرو کسی چیز سے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچ کرو، وہ میدان جنگ ہو یا امن کا ٹائم ہو، اس کا ثواب تمہیں پورا، نہ صرف یہ کہ پورا پورا دیا جائے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر لوٹا دیا جائے گا۔ اب جنگ کے دور میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے لوگوں کو کہا کہ مال و اسباب سے مدد کریں، تو لوگوں نے بہت زیادہ جنگ کے لیے مدد کی، فوجیوں کے، مجاہدوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پوری رات ایک جگہ پر جاگ کے پہرہ داری کی، جو ہوتی ہے سمجھ لیں کہ نوکری یا اجرت، وہ ایک اجرت لی اور اس سے کھجوریں لے کر آئے وہ، اور وہ پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اور فوجیوں کے لیے جو غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا اس کے اوپر وہ کھجوریں ڈال دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے غلے کے اوپر جو ڈلی ہوئی کھجوریں ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ تو اس بات سے ظاہر ہوا انما الاعمال بالنیات، کہ اگر عمل تھوڑا بھی ہے اور خلوص نیت زیادہ ہے تو ثواب دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب ایک نہیں ہوتا بلکہ کم از کم 10 گنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کو بڑھا دیں۔ اب یہاں خرچ کرنے کی بات ہے کہ کسی چیز سے اللہ کے راستے میں، تو پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف اس کا اجر، یعنی نہ صرف پورا اجر دیا جائے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور اس حال میں کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کرتی، نا انصافی نہیں کرتی۔ جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھا کر اسے تھام لیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، بہت زیادہ گنا بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اور عام چھوٹی سی مثال ہے، ہم قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، 3 لفظ ہم ایگزامپل دے دیتی ہوں، الف لام میم۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ 3 لفظ ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک لفظ کی نیکیاں الگ الگ ہیں۔ الف الگ 10 نیکیاں اس کی ہو گئی، لام الگ 10 اس کی ہو گئی، میم الگ۔ تو اس طرح سے ان 3 الفاظ کو پڑھنے کا ثواب ہمیں 30 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح موقع تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ چلے، میری طرف آئے، میرے راستے پر میری تعلیمات کو عام کرے، تو وہ اسی لحاظ سے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوں، اور ہماری نیتیں خالص ہوں۔ ہمیں جس طرح کی بھی قربانیوں کا مظاہرہ اللہ کی راہ میں کرنا پڑے ہم خلوص نیت سے دیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو شکست دیں اور صحیح راستے پر چلنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال اپنی جناب سے اتنا عطا کریں کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہ تھکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔